اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کا کردار برابر کر دیں۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں۔ اسلام کو عمل سے نکال کر عمل میں داخل کرنے والے اسلام کے محسن نہیں ہیں۔ اسلام پر کتابیں لکھنا اور کتابوں پر کتابیں لکھنا اور تبصرے کرنا اور تقریریں کرنا اسلام نہیں۔ ایک کافر پر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر کتاب لکھ کر تو مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کو اعتماد شخصیت نبی حاصل ہو اور وہ جیسے وابستگی نبی علیہ حاصل ہو۔ وہ مومن نہیں جسے بھائی مدد کو پکارے تو وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ مومن وہ نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے اور نماز پوری کرے۔ مومن وہ نہیں جو منبر پر کھڑے ہو مسلمانوں میں انتشار پھیلائے۔ فرق پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ لالچ ظاہر کی زندگی پر زور دیتا ہے اور خیال باطن کا عروج ہے۔ لالچی انسان کے نصیب میں باطن اشنائی نہیں ہوتی۔ رابطے دل میں پلتے ہیں۔ محبت صرف رابطے کا نام ہے۔ ایک آدمی دوسرے انسان کو پسند کیا، آنکھوں نے چہرہ دیکھا، دل نے قبول کیا، روح نے استقبال کیا، رابطہ مستقل ہو گیا۔ ہمارے غم ہماری خوشیاں اس رابطے کی روشنی میں جلتے اور پلتے ہیں۔ مذہب نے زندگی میں بڑے انقلاب برپا کیے ہیں۔ امیر آدمی کو مذہب بڑا راس آیا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں حاصل کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، بہت زیادہ جمع کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صرف شکر ہی ادا کرتا ہے، مال تقسیم نہیں کرتا۔ وہ غریبوں کو توکل کی دولت سے مالا مال دیکھنا چاہتا ہے، غریب کو صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے، اسے مال نہیں دیتا۔ وہ بیمار کے لیے دعا کرتا ہے، اسے دوائی نہیں دیتا اور خود بڑے بڑے ہسپتالوں میں داخل خارج ہوتا رہتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ عطا کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے والا عام طور پر خطا کر جاتا ہے، اس لیے عطا کی ہوئی شے کو عطا کرنے والے کی رضا کے مطابق استعمال کرو ورنہ عطا سے الگ ہو جاؤ گے۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ واصف علی واصف کی بہت ہی خوبصورت بات۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ اینٹ کا اینٹ سے تعلق ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے نہیں دیتا۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مرے گا، اور وہی آپ کا بدترین دشمن ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشوار سفر اور خود ہی شتابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔
بعض اوقات پرانا دوست مل جائے تو دولت آ جاتی ہے، خالی پیسہ تو امیری نہیں ہے۔ میری غریبی تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ چلا گیا تو وہ غریب ہو گیا اور پیسہ آ گیا تو بندہ امیر ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے پیسہ کما رہے ہو ان کو راضی ہونا چاہیے۔ اگر بیٹا خفا ہو کے گھر سے چلا جائے اور پیسہ مل جائے تو آپ بتائیں کہ کون ہوں گے جو یہ برداشت کریں گے؟ تب وہ کیا کہے گا؟ مجھے بیٹا چاہیے۔ تو دولت کس چیز کا نام ہے؟ بیٹے کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بننا اور صحت کا قائم رہنا۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی چاہت کرتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی ہے، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو وہ نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم اچھی سی وائس کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے کہ غم بھول جاتا ہے، ورنہ غم جو ہے نا وہ آپ کے لیے قیامت بن جائے بلکہ تباہی بن جائے۔ واصف علی واصف۔ عبادت کی کمی اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ آنسوؤں والا شخص ہے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔